نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر یوسف علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا اور وہ اپنے باپ کے سامنے بیان کیا۔ باپ نے کہا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو مت بیان کرنا، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کہیں وہ آپ کی جان کے دشمن نہ بن جائیں۔ اور پھر انہوں نے اپنے باپ کو یہ کہا کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجئے تاکہ جنگل کے اندر ہمارے ساتھ بھاگے دوڑے کھائے پیے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایک جماعت ہے۔ اور آپس میں مشورہ یہ کیا کہ ہم اس کو لے جائیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ تو ایک نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈالو تاکہ وہ جان سے نہ جائے، جب وہ باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا تو باپ پھر تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ لے گئے، باپ نے بھیجا اور انہوں نے اپنا جو مشورہ تھا اس کے مطابق کام کیا۔ واپس روتے ہوئے پیٹتے ہوئے باپ کے پاس آئے اور جس طرح کا انہوں نے اپنی طرف سے ایک قصہ بنایا وہ بیان کیا۔ اور یوسف علیہ السلام کو ایک وہاں سے گزرنے والا قافلہ، جو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ وہاں سے گزر رہا تھا پانی کے لیے، ایک بندے کو ادھر بھیجا۔ جب اس نے اپنا وہ ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا اور پھر وہ اس کو باہر نکالا
اور اپنے قافلہ والوں کو کہا کہ یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، یہ ایک غلام ہے، اس کو چھپا کر رکھا، لیکن اللہ رب العالمین جو وہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو خوب جاننے والا ہے۔ چھپا کر بھی اس لیے رکھا کہ یہ ایک غلام ہے، اگر اس کو ہم بیچیں اور اس سے پہلے اس کا مالک آ جائے تو ہم سے لے جائے گا، لہذا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند درہموں کے بدلے بیچ دیا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 20 درہم انہوں نے لیے اور یوسف علیہ السلام کو 20 درہموں میں بیچ دیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ انہوں نے اسے تھوڑی قیمت چند گنے ہوئے درہموں کے بدلے بیچا، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس میں رغبت رکھنے والوں میں سے نہ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ تھا کہ جتنے بھی ہمیں قیمت ملتی ہے تھوڑی ملے، ہم یہ لے لیں اور یوسف علیہ السلام کو بیچ دیں، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اور یوسف علیہ السلام کو بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اس قافلے والوں نے دوسرے قافلہ والوں کو بیچا جو وہاں مصر کی طرف آ رہا تھا، اور وہ لے کر مصر میں پہنچے تو وہاں پر عزیز مصر نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے وہاں سے خرید لیا اور اپنے گھر لے گئے، اور جب گھر لے گئے تو پھر اپنی بیوی کو انہوں نے حکم دیا کہ اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب وہ لے کر آیا اس نے اپنی بیوی سے کہا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس بندے نے یوسف علیہ السلام کو مصر سے خریدا، اپنے گھر لے کر آیا، اپنے گھر میں آ کر اپنی بیوی کو کہنے لگا اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، کہنے لگا اپنی بیوی سے اس کی عزت کرنی ہے، عزت والا کھانا، رہائش اور ساری چیزیں وہ بندوبست کرنا ہے اس کا۔ کیوں؟ 2 وجہ اس نے بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ وہ یہ کہنے لگا عسى ان ينفعنا، شاید یہ ہمیں کوئی فائدہ دے، ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی، اللہ نے ان کو اولاد دی نہیں، وگرنہ وہ یہ نہ کہتا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں، کیونکہ منہ بولا بیٹا وہی بناتا ہے جس کا اپنا کوئی بیٹا یا بیٹی نہ ہو، اس کے دل کے اندر اولاد کی محبت ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی ہوتی، اور اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذرا اب دیکھنا، میں مالک ہوں، میں کن فیکون کا مالک ہوں، میری قدرت کاملہ ہر ایک کے اوپر غالب ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کے اندر ٹھکانہ دے دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس لیے تاکہ ہم یوسف علیہ السلام کو وہ جو خوابوں کی تعبیر ہے ہم اس کو وہ بتائیں، اصل حقیقت پتہ چل جائے یوسف علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا
واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، اللہ کا اذن یہ غالب ہے ہر ایک کے حکم کے اوپر، ہر ایک کے اذن کے اوپر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کا حکم کیسے غالب ہوتا ہے۔ اگر انسان جانتا ہوتا تو بھائی مشورہ کر کے یوسف کو کنویں کے اندر نہ ڈالتے، اور اللہ نے کنویں کے اندر ڈلوایا، وہاں سے نکلوا کے مصر کے بازاروں کے اندر بچوا کے پھر مصر کے بادشاہ کے محل کے اندر پہنچا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھنا بڑی عزت والا کھانا مل رہا ہے، بادشاہ کے گھر میں رہ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی اولاد تک بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی تک یہ معاملہ جو ہے یہ بڑی عمر کا نہیں ہے، بلکہ چھوٹی عمر کے یوسف علیہ السلام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ لوگوں یاد رکھنا کہ جب یوسف علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو حکم اور علم عطا کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں کہ جب بندہ میرے اوپر اعتماد کر لیتا ہے، میرے اوپر یقین کر لیتا ہے، میرے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، مجھ پر اس کا اعتماد ہوتا ہے، ساری دنیا ایک طرف اکٹھی ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میں کبھی اس بندے کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اب توکل دیکھنا ہے یوسف علیہ السلام کا اگلی آیات کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں گھر کے اندر رہ رہے ہیں، گھر کے اندر عام کھلا ماحول ہے، جیسے اولاد ہوتی ہے، جب اولاد ہو یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنا، اگر یوسف علیہ السلام اس عورت جس کا نام بعض مفسرین نے زلیخا یا راعیل ذکر کیا ہے، لیکن یہ اسرائیلی روایات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح سند کے ساتھ نام بیان نہیں کیا، اور وہ عورت کیا کرتی ہے گھر کے اندر رہ رہے ہیں، عام کھلا ماحول ہے، لیکن جس بندے کی یا جس عورت کی اولاد ہو اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب کرے۔ کوئی عورت یہ کرے گی کام کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کام کروں؟ نہیں کرے گی، اس کی غیرت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اس نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانا شروع کر دیا، ورغلانا شروع کر دیا، اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دیا، اور جب دعوت دی اندر بلایا کمرے کے اندر، یاد رکھنا غور کرنا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک کمرہ بھی نہیں، دو کمرے بھی نہیں، کمروں کے اندر بلا کے اللہ فرماتے ہیں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے دروازے بند کر دیے، دروازے بند کر دیے۔ یہ ابواب باب کی جمع ہے، باب ایک دروازے کو کہتے ہیں، بابان دو دروازے کو کہتے ہیں، اور ابواب دو سے اوپر اس کی تعداد نہیں ہے، جتنے مرضی اس کے اندر دروازے شامل ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اس نے دروازے بند کر دیے کہ اب کوئی یہاں پر آئے نہیں، کوئی خوف نہیں ہوگا، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اور مجھے اپنے خامند کا بھی ڈر نہیں ہوگا کہ وہ کیسے آئے گا، دروازے جو بند ہوں گے، دروازے کھلیں گے تو وہ اندر آئے گا۔ اور یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، آئیے میری خواہش پوری کیجئے۔ یوسف علیہ السلام آگے سے جواب دیتے ہیں قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ
میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں انہو ربی احسن مثوای، بے شک وہ میرا رب ہے، وہ میرا مربی ہے، اس نے میری اچھی انتظام کیا ہے رہائش کا، کھانے کا میرا سارا بندوبست کیا ہے، لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مفسرین نے کہا ربی اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا مربی ہے، اس نے میری رہائش کا اچھا بندوبست کروایا ہے۔ اور دوسرا محدثین کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا ہے جس کے گھر کے اندر میں رہ رہا ہوں وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، مجھے کھانا پینا دیا ہے، باعزت رکھا ہوا ہے، اس لیے میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں انہو لا یفلح الظالمون، کہ جو ظالم ہوتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ سے پناہ مانگی، اللہ سے پناہ طلب کی کہ یا اللہ اب اس برائی سے مجھے تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو ہی بچا سکتا ہے یہاں سے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا فرمایا ہے کہ عورت یہ کمزور ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک تو عقل کے اندر ناقص ہے اور دوسرا دین کے معاملے کے اندر بھی عورت ناقص ہے، کمزور ہے۔ دین کے اوپر عورت مکمل طور پر عمل نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عورت کے خاص ایام ہیں ان کے اندر اللہ نے اس پر نماز کو معاف کر دیا ہے کہ اب نماز تیرے اوپر معاف ہے، یہ کمزور ہے، دین کے اندر کمزور ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورۃ البقرہ کے اندر کیا فرمایا ہے کہ جہاں قرض کے لین دین کا معاملہ ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے وہاں ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ کو مرد گواہ نہ ملے تو پھر آپ نے 2 عورتوں کو اور 1 مرد کو گواہ بنا لینا ہے، 2 عورتوں کو اور 1 مرد کو گواہ بنا لینا ہے۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے قائم مقام ہے۔ عورت عقل کے لحاظ سے بھی کم ہے اور دین کے لحاظ سے بھی کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ لوگوں کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار مت کرنا، کسی اجنبی عورت کے ساتھ جو خلوت اختیار مت کرنا، جو تمہارے اوپر حرام ہے، غیر محرم ہے، اس کے ساتھ خلوت اختیار مت کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر 2 تم ہوں گے اور تیسرا تمہارے ساتھ شیطان ہوگا، وہ پھر اپنا کام دکھائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور پھر کمال کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر بندہ سایہ تلاش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کو ایک خوبصورت عورت، حسین عورت اور مال و دولت والی عورت اس کو گناہ کی طرف وہ راغب کرے، اس کو دعوت دے اور وہ بندہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اس کام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے اس کام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، حکمرانی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، دعوت بھی دے رہی ہے، ڈر بھی نہیں ہے کہ یہ کسی کو بتا دے گی، لیکن اس کے باوجود یوسف نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ سے میں کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو کے ساتھ اس نے ارادہ کر لیا، برائی کا پکا ارادہ کر لیا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ فرماتے ہیں اگر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی برہان نشانیاں نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی ارادہ کر لیتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے مالک کی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، لوگوں یاد رکھنا جب بندہ مجھے یاد رکھتا ہے میں اسی طرح اس بندے سے بے حیائی کو فحاشی کو دور کر دیتا ہوں۔ انہو من عبادنا المخلصین، جس طرح یوسف سے میں نے بے حیائی اور فحاشی کو دور کر دیا، بچا لیا، اور وہی یوسف میرے خالص بندوں میں سے تھا۔ اللہ فرماتے غور کرنا، یوسف علیہ السلام کا ارادہ نہیں ہے، یہ صرف ارادہ اس کا ہے۔ اور ارادہ دو قسم کا ہوتا ہے، ارادہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ کسی کام کا ارادہ کرنا لیکن وہ کام نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ نیک عمل کا ارادہ کر لیتا ہے، نیک عمل کا ارادہ کر لیتا ہے، ابھی تک اس نے کیا نہیں ہے، صرف ارادہ کیا ہے، اس ارادے پر بھی اللہ رب العالمین اس بندے کو نیکی عطا فرماتے ہیں، اور جب وہ کرتا ہے پھر تو عمل کا ثواب اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی تک عمل اس نے کیا نہیں ہے، یہاں اللہ کا احسان ہم پر دیکھیں، وہاں ارادہ کیا نیکی کا، عمل نہیں کیا، نیکی مل گئی۔ یہاں ارادہ کیا برائی کا، ابھی تک ارادہ کیا ہے لیکن اللہ اس برائی کو لکھتے نہیں ہیں، اس نے تو صرف ارادہ کیا ہے، جب برا کام کرے گا تو اللہ لکھیں گے کہ اب اس نے برا کام کیا ہے۔ تو ارادہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک صرف ارادہ کرنا اور دوسرا عملاً اس کو کر کے دکھانا۔ تو اس نے ارادہ بھی کیا اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ تو آگے جائیے، جب وہ لے گئی یوسف علیہ السلام نے دیکھا اب یہاں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کہاں میں جاؤں، کدھر جاؤں۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں سے بھاگیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں بھاگے، دوڑ لگائی، دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی اور دونوں نے اس بادشاہ کو جو عورت کا خاوند تھا دروازے کے اوپر پایا۔ دروازے کھلے، دیکھا کہ آگے عزیز مصر موجود ہے اور دونوں دوڑ رہے ہیں۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس نے دیکھا ہے، فوراً عورت نے کیا کہا، ذرا دیکھنا آگے کیا کہتی ہے، قالت ما جزاء من اراد باہلک، جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ یہ ارادہ رکھے سوءً برائی کا، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ دیکھیے عورتوں سے بچ کے رہنا، بچنا چاہیے نا، عورتوں سے بچ کے رہنا جب ان کی نیت خراب ہو جائے، اور دعا کرے کہ اللہ ان کی نیتوں کو صاف رکھے، سلامت رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کے ساتھ درمیانی معاملہ اختیار کرنا، اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے ٹیڑھی پسلی کو تو وہ ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن سیدھی نہیں ہو سکتی۔ عورت کے ساتھ درمیانہ راستہ اختیار کرو، اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ سیدھی نہیں ہو سکتی، یہ ٹوٹ تو جائے گی۔ اور اس نے یہ کہا اپنے خاوند کو۔ اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ بات اس نے کر دی ہے، اب قصوروار کون ہے ان دونوں میں سے؟ قصور بھی تو دیکھنا چاہیے
کہ قصوروار دونوں میں سے کون ہے، یوسف علیہ السلام ہے یا وہ جو اس کی بیوی ہے وہ ہے، یہ پتہ کرنا ہے کس انداز کے اندر۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا ہے یا اس عورت نے مجھے پھسلایا ہے، میرے نفس سے مجھے پھسلایا ہے۔ لیکن عورت کہتی ہے نہیں نہیں، ارادہ جس نے کیا ہے برائی کا، لہذا اس کو قید کر دینا چاہیے یا دردناک عذاب دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں غور کرنا، جب یہ معاملہ ہو گیا اور وہاں کے لوگوں کو کچھ کو پتہ چل گیا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس عورت کے خاندان میں سے، قبیلے میں سے گواہی دینے والے نے گواہی دے دی کہ اس کی سچائی کا معاملہ جو آپ نے دیکھنا ہے وہ اس انداز سے دیکھ لیں۔ بعض اسرائیلی روایات میں آتا ہے، کچھ نے علماء نے محققین نے اس روایت کو صحیح بھی کہا ہے اور کچھ نے غلط بھی کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ بہر کیف آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک بچہ تھا، یہ گواہی دینے والا اس عورت کے خاندان میں سے بچہ تھا جو گود میں تھا، اور وہ 4 بچے جو گود میں تھے وہ بولے تھے۔ ایک وہ بچہ جس نے جریج کے بارے میں گواہی دی بنی اسرائیل والا، دوسرا یہ بچہ، اور تیسرے عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ رب العالمین نے بولنے کی توفیق دی کہ ماں کی گود میں وہ بھی بولے۔ انہوں نے بھی کہا قال انی عبد اللہ۔ اور ایک اور بچہ پتہ ہے، کبھی کبھی آپ کا بھی امتحان لینا چاہیے، نہیں پتہ، فرعون کی جو بیوی کی وہ کنگھی کرنے والی تھی، اس کے پاس جو بچہ تھا وہ بھی گود کے اندر بولا تھا۔ یہ ایک روایت ہے جس کو بعض نے صحیح بھی کہا ہے اور بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو بہر کیف وہ بچہ تھا یا اس کے خاندان میں سے کوئی بھی تھا، اس نے گواہی دی، اور گواہی 2 بنیادوں پر دی کہ اب دیکھنا ہے اس انداز کے اندر ہو تو یوسف جھوٹا ہے، اگر اس انداز کے اندر ہو تو پھر وہ عورت جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس نے کیا کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین۔ دیکھو قمیص کو، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص قبل اگلی طرف سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت پھر یہ عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ پھر اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ کیا، عورت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا دفاع کیا، ہاتھ لگے، عورت نے چھڑوانے کی کوشش کی ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیض پکڑی ہے، انہوں نے چھڑوانے کی کوشش کی ہے، لہذا کیا ہوا قمیض پھٹ گئی۔ اب دیکھا وہ عورت جو ہے وہ سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے کہ یوسف آگے بھاگے ہوں گے، عورت پیچھے بھاگی ہوگی، اس نے پیچھے سے پکڑا ہوگا، یوسف علیہ السلام رکے نہیں، بھاگتے آ رہے ہیں، قمیض پھٹ گئی ہے، لہذا یوسف سچے ہیں اور وہ عورت جھوٹی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب یوسف کی قمیض دیکھی گئی، اس بادشاہ نے دیکھی عزیز مصر نے، تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ آپ کی چال ہے اور عورتوں کی چال بہت بڑی ہے۔ لہذا یوسف علیہ السلام کو وہ کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف یہ معاملہ ختم کر دو، اس کو ختم کر دو، رفع دفع کر دو، کسی کو بتانا نہیں ہے، خاموشی اختیار کرنی
رہی ہیں تاکہ یہ واقعہ کہیں پھیل نہ جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اس عورت کو کہنے لگا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، آپ نے یہ جو گناہ کیا ہے اس کی توبہ کر لیجئے، استغفار کیجئے، اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اس لیے کہ غلطی آپ کی ہے، یوسف کی نہیں۔ پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام کی غلطی، عورت کی غلطی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تفصیل سے آگے ذکر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں کیوں گئے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کیوں کی کہ یا اللہ اس سے تو مجھے جیل جانا، قید میں جانا پسند ہے۔ تو بندے کے اوپر جب تہمت لگ رہی ہو، اس بندے کو اس تہمت سے بچنے کے لیے اپنے لیے یہ دعا کرنی رب سے جائز ہے کہ یا اللہ اس سے بہتر ہے میں کہیں قید کے اندر چلا جاؤں یا کہیں اور چلا جاؤں، لیکن یا اللہ مجھے اس سے بچا لے، مجھے اس سے بچا لے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ تو اللہ رب العالمین یہاں ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ لوگوں ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ وہ قوم جو قوم عورت کو اپنے جو کام ہے اس کے سپرد کر دے، دوسرے لفظوں کے اندر اس کو اپنا حکمران بنا لے یا اس کو بنانے کی کوشش کرے، اس کو آگے رکھ لے، خود پیچھے چل جائے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دیکھنا، غور کرنا، آج تو یہاں بڑے بڑے علماء ان کو بھی یہ حدیث بھول گئی ہے، وہ بھی عورتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایک کس کے پیچھے؟ سیاست کے پیچھے حدیث کو بھول گئے ہیں، اور بڑے بڑے جبوں والے، بڑی بڑی داڑھیوں والے، حافظ قرآن، عالم دین، لیکن یہاں پر یہ حدیث بھول چکے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ جو بھی ایک عورت کو کوئی حکمرانی دیتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، میرے نبی کی حدیث ہے کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جاؤ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب سے میرے نبی کا یہ فرمان ہے اس دن سے لے کر آج کے دن تک، آج سے لے کر قیامت کے دن تک دیکھ لینا، جس نے بھی ایک عورت کو حکمران بنایا ہے اللہ نے ان کو ذلیل تو کیا ہے، اللہ نے ان کو عزت نہیں بخشی۔ ساری دنیا کی زبانیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، میرے پیغمبر کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو بھی حدیث بنایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو بھی حدیث بنایا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے احسن بہترین حدیث نازل کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے آپ نے عمل کیا ہے، صحابہ نے آپ کے سامنے عمل